اور اسی طریقے سے جو ہے لہجے اس کے بدل جاتے ہیں، تلخ کلامی پہ بات آ جاتی ہے، دوسروں کی باتوں کو کاٹتا ہے، اپنی بات منواتا ہے، کبھی جو ہے یہی اس کے بول ہوتے ہیں جو بہتان ترازی پر لے آتے ہیں، اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگتے ہیں، تہمتیں ہوتی ہیں، الزام ہوتا ہے، کبھی سامنے نہیں ہو تو پیٹھ پیچھے غیبتیں ہوتی ہیں، کبھی اس کی نفرت پھیلانے کے لیے چغلیاں کرتا ہے، کبھی پروپیگنڈے کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تکبر، بڑائی، عجب، خود پسندی کے بول بولتا ہے اپنے بارے کے اندر. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے، یہ ایک اتنی سی چھٹاک بھر کی زبان سے انسان دوسروں کے اوپر اتنا حملہ کرتا ہے، اتنی اذیتیں دیتا ہے. بات کیا ہے کہ وہ جذباتی ہوا وہ ہوتا ہے، اور بس اوقات انسان جو ہے وہ ذہنی اذیت دیتا ہے، دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، بلا تحقیق اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتا ہے. جب دوسرے کو پتہ چلتا ہے تو دوسرے کو ذہنی اذیت ہوتی ہے. تو بہرحال کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ساری یہ جذباتی رد عمل ہے. اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ ناپسندیدگی ہوگی، کوئی بات بری لگے گی، کوئی عمل برا لگے گا، کوئی طرز، کوئی رویہ برا لگے گا، تو انسان عموماً یہ چیزیں اس سے صادر ہوں گی. اب ایک اہم سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان کا دوسروں کی غلطیوں پر انسان اتنا جذباتی کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ آپے سے باہر کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ غیبتیں کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ وہ تحقیر، تذلیل، اہانت، استہزاء، غیبت، بہتان، پروپیگنڈا اور وہ جو ہاتھا پائی، ایسی باتوں پہ ایک انسان کیوں آمادہ ہوتا ہے؟ وہ کیوں کرتا ہے؟ تو دیکھیے ان سب کا ایسا سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ایک سبب ہے غصہ. اس کا ایک سبب ہے کہ غصہ ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے سینے میں، اور جو ہے انسان جو ہے اس کا سینہ پھٹا جا رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ ہوتا ہے، اس کی رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، اور بس نہیں چلتا کہ میں اگر زبان سے نقصان پہنچانا چاہوں تو ایسا نقصان پہنچاؤں، ہاتھ سے نقصان پہنچاؤں. پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ غصہ. جی اب یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث، یہ کوئی ایسی میرا کوئی فلسفہ نہیں ہے، بالکل ٹھوس باتیں ہیں، اور ایک ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اسباب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت. اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، کہ کوئی بات ناپسندیدہ ہمارے سامنے آتی ہے، کسی کا کوئی رویہ برا لگ گیا، کسی کا بول غلط لگ گیا، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کری، ہمیں برا لگا. پہلا کام یہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں آتا ہے غصہ. جب غصہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا. غصے میں انسان کے جو غصے والے جذبات ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں غالب، اور انسان کی عقل ہو جاتی ہے مغلوب. عقل جو اللہ پاک نے انسان کو دی ہے صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے لیے، نتائج سوچنے کے لیے، کہ بھئی کوئی کام کرنا ہے، نتیجہ سوچنا ہے، اس کے اچھے نتیجے نکلیں گے. آپ نے نہیں دیکھا آ جاتے ہیں ہر چند عرصے کے بعد ایک شخص آ جاتا ہے کہ جی غصے میں نے طلاق دے دی. آپ نے نتیجہ سوچا تھا بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں، بس میں غصے میں تھا، میں کیا کروں، میں غصے میں تھا. تو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو غصہ آتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو اس کے جذبات، غصے والے جذبات غالب ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے، جو عقل جو ہے انسان کو روکتی ہے برائی سے، برے نتائج سے، وہ مغلوب ہو جاتی ہے، غصہ غالب ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بہت غور سے سنیے گا، یہ میں پتہ نہیں کتنی آیتوں کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے. بس جب غصہ آ گیا تو شیطان کے لیے یہ بہترین ہتھیار ہوتا ہے طلاق دلوانے کا. انسان کے شیطان بس اس غصے سے، انسان کی اس فطرت سے، انسان کی اس طبیعت سے، انسان کے اس مزاج سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب شیطان مسلط ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے غصے کے وقت، اب شیطان کہتا ہے کہ سناؤ اس کو اور مارو اس کو، اور اس نے تمہیں ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. اب شیطان کہتا ہے نہیں، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اب یوں کرنا ہے، اب یوں کرنا ہے. پھر شیطان وہ سب کچھ کرواتا ہے جو ابھی پیچھے میں نے گزرا. بس چلے گا تو شیطان کہتا ہے مارو، بس نہیں چلے گا تو غیبت، تہمت، الزام، بہتان، وہ سب کچھ. پھر شیطان یہ جذباتی رویے انسان سے صادر ہوتے ہیں. جی آگے چلیے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کام ہو گئے تو غصہ آیا،
عقل غالب ہو گیا، جذبات غالب ہو گئے، عقل مغلوب ہو گئی، شیطان مسلط ہو گیا، انسان نے غصے کے تقاضے پہ عمل کرتے ہوئے جذباتی رویے اختیار کیے، اب یہ نتیجے یقیناً نکلیں گے، اب لڑائیاں ہوں گی، اب خونی رشتے ٹوٹیں گے، اب دوست دشمن بنیں گے، جو قریب تھا دور ہو جائے گا، موافق تھا مخالف بن جائے گا۔ انسان غصہ کر رہا تھا، بس اوقات غصہ کیا شاگردوں پر، اپنی اولادوں پر، تربیت کے بجائے بگاڑ ہو جائے گا، رشتوں میں فرق آ جائے گا، اچھا ساتھی ہاتھ سے نکل جائے گا، مایوس پر امید مایوس ہو جائے گا۔ وہ سب نتائج نکلیں گے جن میں سے ایک نتیجہ بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کو سن لیجئے کہ انسان کو جب کوئی چیز ناگوار لگتی ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، اگر انسان کی تربیت نہ ہوئی ہو اور انسان نے اپنی تربیت نہ کی ہو تو غصے میں جذبات اس کے غالب آ جاتے ہیں، عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ جب غالب اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے تو عقل کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اچھے برے کی تمیز کی، انسان وہ تمیز کھو بیٹھتا ہے اور شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان اکساتا ہے اور شیطان جذباتی رویوں پہ آمادہ کرتا ہے، اور پھر انسان یہ سب کچھ ہوتا ہے، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، گھر بھی ٹوٹتے ہیں، نفرتیں بھی ہوتی ہیں، کاروباری نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور پھر جو ہے عداوتیں بھی ہوتی ہیں، قومی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پھر وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلی نشست کے اندر کہ مسلمانوں کو باہر سے کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا مسلمانوں کی اندر کی نفرتوں نے، اندر کی عداوتوں نے انسان۔ جی چلیے، یہ جو میں نے آپ کو بات کہی یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے غور کریے، آپ دیکھیے شیطان ہمارا دشمن ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کسی ملک میں کوئی دشمن کسی ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سرحد سے داخل ہوتا ہے اور سرحد پہ جو محافظ ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کو وہ کمزور ہو جائیں تو سرحد سے داخل ہوتا ہے، دارالحکومت پہ قبضہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بس جب دشمن کا قبضہ دارالحکومت پہ ہو جاتا ہے تو پورا ملک دشمن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ دیکھو غصہ اور شہوت مانے خواہش، جس کو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو کہا مفاد پرستی، اغراض، مال کی محبت، اور غصہ جس کی بنیاد اکثر تکبر ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، خود پسندی ہوتی ہے، یہ دو ایسی گندی خصلتیں ہیں، یہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ شیطان کسی انسان پہ قبضہ کرنا چاہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت نہیں دی ہے، ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، غصہ اور شہوت۔ بلکہ ایک بات اور ہے، یہاں لکھ لو تو اچھا ہوتا، عقل اور شریعت یہ پہرے دار ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہ عقل اور شریعت یہ انسان کی پہرے دار ہے، جو انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ کس سے حفاظت کرتی ہیں؟ ہر بری چیز سے۔ عقل کہے گی نہیں، کیسے رشتہ توڑنا ہے، نہیں کیسے جو تعلقات کو ختم کرنا ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ جب غصہ اور شہوت بہت بڑھ جائے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، وہ پہرے دار کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب عقل کا پہرا کمزور پڑ گیا اور شریعت کا پہرا کمزور پڑ گیا، شریعت کی بات سمجھ میں آ نہیں رہی، عقل کی بات سمجھ میں آ نہیں رہی، تو بس شیطان کا حملہ ہوا۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر شیطان یہاں قبضہ کرتا ہے، دل پر، دماغ پر، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تو انسان کو نہیں سمجھنا۔ ابھی میں آپ کو کیا میں آپ کے بات بتاؤں کہ کیسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ 50 سال کے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، غصے میں آ گئے، بیوی کو طلاق دے دی۔ کیا ہو گیا جی؟ غصہ آ گیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب غصہ اور شہوت ہو، عقل کمزور پڑ جاتی ہے، تو جو پہرا تھا وہ کمزور پڑ گیا، جو پہرے دار تھے وہ کمزور پڑ گئے۔ اب کیا ہوا؟ شیطان نے قبضہ کر لیا کس چیز کے اوپر؟ دل پر، دماغ پر۔ بس ختم بات۔ جب انسان کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہو، انسان کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہو، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے تمام اعضاء پہ شیطان کا قبضہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ جو برا لگا ہے بس چلے گا تو ہاتھ اٹھائے گا، گولی سے، بم سے، اور انسان جو ہے تیر سے، تلوار سے، اور بس چلے گا تو زبان سے، کیونکہ اب اس کی بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا پہرا تو عقل تھی، اس کا پہرا تو شریعت تھی، اور یہ پہرا ختم ہو چکا ہے غصے کی وجہ سے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب انسان کے تمام اعضاء پہ اب انسان کی عقل نہیں ہے، عقل کے فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے، شریعت کے فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے جس میں امن ہی امن ہے، بلکہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ شیطانی فیصلے ہو رہے ہوتے۔ پھر یہاں اس کی منمانی چلتی ہے، اب اس کے پورے جسم پر شیطان کی منمانی چلتی۔
اسی کی وضاحت انہوں نے یہاں کی ہے کہ دل کی مثال ایک قلعہ ہے، شیطان اس دشمن کی طرح ہے جو قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس پہ قبضہ کر لے، پھر پورے انسان پہ قبضہ کر لے، اس کے تمام اعضاء کو اپنی مرضی کے